انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ چینی فوج کا بھارت پر بڑا میزائل حملہ، ٹینک اور چوکیاں تباہ کر دی گئیں۔ بھارتی میزائل سسٹم بارڈر پر تعینات کر دیا گیا، پاکستان پر بھی حملوں کا خطرہ سامنے آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ چینی فوج کا بھارت پر بڑا میزائل حملہ، ٹینک اور چوکیاں تباہ کر دی گئیں۔ بھارتی میزائل سسٹم بارڈر پر تعینات کر دیا گیا، پاکستان پر حملوں کا خطرہ سامنے آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق انڈیا کے مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق چین کے خطرناک ترین جنگی ٹینک بھارت پر حملہ آور ہو چکے ہیں، پاکستانی فوج بھی تیار بیٹھی ہے۔ مقامی رپورٹس کے مطابق چین اور انڈیا کی متنازع سرحد پر دونوں ملکوں کے فوجوں کے درمیان دوبارہ ایک جھڑپ ہوئی ہے، جس میں دونوں اطراف کے فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ BBC ہندی کے مطابق انڈین فوج نے سکم میں چین انڈیا سرحد کے قریب ناکولا سیکٹر میں دونوں ملکوں کے فوجوں کے درمیان جھڑپوں کی تصدیق کی ہے۔ ایک بیان میں انڈین فوج نے کہا ہے کہ انڈیا اور چین کی فوج کے بیچ شمالی سکم میں ایک معمولی جھڑپ ہوئی تھی اور اصولوں کے مطابق یہ معاملہ مقامی کمانڈروں نے سلجھا لیا ہے۔ انڈین آرمی نے میڈیا کو کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے سے گریز کریں۔ نمائندہ BBC شکیل اختر کے مطابق اس جھڑپ میں فوجیوں نے ایک دوسرے کو گھونسوں اور مکوں سے نشانہ بنایا، جس کے باعث متعدد فوجی زخمی ہوئے۔ اس جھڑپ میں دونوں جانب کے کم از کم 150 فوجی ملوث تھے۔ مقامی رپورٹس کے مطابق اس متنازع سرحدی علاقے میں جھڑپوں کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھی ہے۔ گزشتہ سال جون میں وادی گلوان میں ایک جھڑپ کے نتیجے میں کم از کم درجنوں فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ انڈین میڈیا کے مطابق یہ حالیہ جھڑپیں سکم میں ناکولا پاس کے قریب پیش آئیں۔ سکم کا علاقہ بھوٹان اور نیپال کے بیچ میں واقع ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مبینہ طور پر چند چینی فوجیوں نے شمالی سکم میں ناکولا بارڈر پار کر کے انڈیا میں گھسنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا اور چین کے درمیان دنیا کی طویل ترین متنازع سرحد ہے۔ دونوں ملکوں کا دعویٰ ہے کہ دراصل یہ علاقہ ان کے ملک کا حصہ ہے۔ اس 3440 کلومیٹر طویل سرحد پر دریا، جھیلیں اور برف سے ڈھکی چوٹیاں ہیں اور اسی وجہ سے سرحد کی جگہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔ کئی موقع ایسے آتے ہیں جب دونوں ملکوں کے فوجی آمنے سامنے ہوتے ہیں، جس سے کبھی کبھار جھڑپ کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان صرف ایک باقاعدہ جنگ سن 1962 میں لڑی گئی تھی، جس میں انڈیا کو بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ریاست سکم کے اس متنازع علاقے میں دونوں فوجوں کے درمیان تصادم کوئی نئی بات نہیں ہے۔ گزشتہ سال فوجوں کے درمیان مار پیٹ ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ڈوکلام کے علاقے میں دونوں فوجیں 2 مہینے تک ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑی تھیں اور تقریباً جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ چینی فوج نے اب اس خطے میں بڑے پیمانے پر ایک مستقل فوجی اڈہ تعمیر کر لیا ہے۔ گزشتہ دنوں اروناچل پردیش سے ایک خبر آئی تھی کہ چین نے انڈیا کی سرحد کے کئی کلومیٹر اندر ایک پورا گاؤں تعمیر کر لیا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ اروناچل پردیش کو اپنا خطہ مانتا ہے۔ انڈیا اور چین کے درمیان تناؤ اور جھڑپوں کی خبریں اب بھی زیر بحث ہیں۔ انڈین فوج کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں مذاکرات کا راستہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں اور ان جھڑپوں کے بات چیت کے عمل کو خراب نہیں ہونے دینا چاہتے۔ تاحال دونوں ملکوں کے درمیان کئی بار فوجی سطح پر رابطے اور بات چیت ہوئی ہے، لیکن ان سے تعلقات میں کوئی بڑی بہتری نہیں آ سکی۔ انڈیا اور چین کے فوجی تنازع سرحد پر اب بھی کئی مقامات پر آمنے سامنے ہوتے ہیں، جس سے کہ جھڑپ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ سابق انڈین افسران کا کہنا ہے کہ جب صورتحال غیر مستحکم ہو تو ایسی جھڑپوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کو بات چیت جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا، محدود انداز میں بھی نہیں چاہتا۔ 2.5 ماہ کے وقفے کے بعد انڈیا اور چین کی فوج نے اتوار کو کور کمانڈر کی سطح پر مذاکرات کا نواں دور شروع کیا، جس میں دونوں فریقین نے اس حوالے سے بات چیت کی ہے۔ مشرقی لداخ کی سرحدوں سے فوجوں کی آپس کی جھڑپوں کو کم کیا جائے۔ انڈیا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق ذرائع نے بتایا ہے کہ نواں دور لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں
چین کے سرحد پر واقع مولڈو سرحدی پوائنٹ بننے کی دعا ہے۔ مذاکرات کے اس دور میں بالخصوص توجہ اس بات پر تھی کہ مختلف طریقہ کار کا جائزہ لیا جائے جن وجہ سے اس 5 نکاتی معاہدے پر عمل کیا جا سکے گزشتہ 10 سال سے انڈیا کے زیر خارجہ نے پیش کیا تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا اور چین آمنے سامنے ہے اور خطرناک ترین جنگی ڈرونز بھی آمنے سامنے آ گئے ہیں اور بھارت کو خطرناک ترین جھٹکا بھی لگا ہے۔ چین نے بھارت کو ایک اور دھچکا دیتے ہوئے لداخ کے مزید کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ مسئلہ کشمیر کو 2 طرفہ ایشو قرار دینے والا بھارت لداخ تنازع کو اپنے پسندیدہ فورم کوارڈ گروپ میں لے گیا۔ مسئلہ کشمیر کو اٹوٹ انگ اور 2 طرفہ ایشو قرار دینے والا بھارت لداخ تنازع کو اپنے پسندیدہ فورم کوارڈ گروپ میں لے گیا۔ بی جے پی کونسل کی چینی کنٹرول کی تصدیق بھی کر دی۔ خطے میں امن کی راہ میں رکاوٹ، بھارت بری طرح پھنس گیا۔ چین نے لداخ میں بھارت کے زیر قبضہ مزید علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ لداخ میں بی جے پی کونسل کے سربراہ یورگین شیدون نے اپنے ٹویٹ پر مزید علاقوں پر چینی فوج کی کنٹرول کی تصدیق کی ہے، جہاں چینی فوج نے گاؤں کے اطراف کو جانا چلانے سے روک دیا۔ اس طرف مسئلہ کشمیر پر اٹوٹ انگ کا راگ لاپنے والا بھارت لداخ کے چین کے ساتھ تناؤ کو اپنے پسندیدہ فورم کوارڈ گروپ میں لے چکا ہے۔ اس کے علاوہ مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب بنیادی ڈھانچے کو تعمیر جاری رکھتے ہوئے چین معروف جھیل پر ایک نیا پل تعمیر کر رہا ہے۔ یہ پل لائن آف کنٹرول کے بالکل قریب واقع ہے اور گزشتہ چند ماہ سے زیر تعمیر ہے۔ عسکری امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پل جھیل کے شمالی اور جنوبی کناروں کے درمیان فوجیوں کو تیزی سے تعینات کرنے کے لیے ایک اضافی محور کے طور پر کام کرے گا اور اس سے چین کی دفاعی صلاحیت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ بھارتی پارلیمان میں بھارت کے مقبوضہ علاقوں کی حیثیت اور چین بھارت سرحد پر دونوں صورتحال سے متعلق ایک سوال کیا گیا تھا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے وزیر مملکت برائے خارجہ امور نے یہ بات کہی ہے کہ بھارت نے چین کی جانب سے تعمیر کی جانے والا نئے پل کا سختی سے نوٹس لیا ہے۔ یہ پل ان علاقوں میں تعمیر کیا جا رہا ہے جو سن 1962 میں چین کے غیر قانونی قبضے میں ہیں۔ بھارتی حکومت نے اس غیر قانونی قبضے کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ بھارتی وزیر سے جب سوال کیا گیا کہ کیا بھارت اس مسئلے کو چین کے ساتھ اٹھایا یا کوئی نئی بات کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ حکومت نے کئی بار یہ واضح کیا ہے کہ مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر اور لداخ کے علاقے میں بھارت کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں ممالک بھارت کی خود مختاری اور اس کی علاقائی سالمیت کا احترام کریں گے۔ ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا حکومت کا لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے بھارتی فوجیوں کو ہٹانے کا کوئی منصوبہ ہے یا برکشیدگی میں کمی آئی ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے بھارت اور چین نے سفارتی اور عسکری دونوں ذرائع سے بات چیت کو جاری رکھا ہوا ہے۔ واضح ہے کہ بھارت اور چین کے سینئر فوجی کمانڈروں کے درمیان بات چیت کا آخری دور ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اطلاعات کے مطابق LAC پر واقع پینگینگ جھیل پر پل کی تعمیر جس مقام پر ہو رہی ہے وہ چین کے زیر انتظام ہے، تاہم اس مقام سے محض چند میٹر کے فاصلے پر ہے جہاں تک اس مقامی بھارت کی رسائی ممکن ہے۔ پینگونگ جھیل کے جنوبی کنارے پر سڑک پہلے سے موجود ہے، تاہم شمالی کنارہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، وہاں تک کسی کو بھی آسانی سے رسائی حاصل نہیں ہے۔ اس پل کی تعمیر سے چین کی فوج کو آسانی سے جھیل کے دونوں کناروں تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔